بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ پاکستان کے شہر کراچی سے تقریباً 5 گھنٹے کی ہوائی مسافت پر ہے۔ یہ فضائی مناظر شام کے شہر دمشق کے ہیں، جہاں سے صرف چند ہی کلومیٹر کی مسافت پر زینبیہ نامی علاقہ موجود ہے۔ یہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بہادر بیٹی اور امام حسین کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ ہے۔ اب ہم آپ کو بی بی پاک زینب کے روزے کی لائیو زیارت کروانے لگے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس روزے میں اس وقت توسیع و مرمت کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس علاقے کو زینبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں بی بی پاک زینب کا روزہ موجود ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین اسی علاقے کے ہوٹلز میں قیام کرتے ہیں۔ دیگر زیارتوں کے لیے زائرین اسی مقام سے سفر کرتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے واپس اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ زینبیہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پر دمشق جو کہ شام کا کیپٹل ہے۔ پرانے دمشق میں مختلف زیارات ہیں، جن میں سب سے مشہور زیارت غریبوں والا قبرستان ہے، اور اسی مقام پر امام علی اور امام حسین کی پیاری بیٹیوں بی بی ام کلثوم اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے موجود ہیں۔ بی بی سکینہ کربلا کے قافلے کی وہ مسافرہ ہیں کہ جنہیں سانحہ کربلا کے بعد قید کر دیا گیا تھا، اور وہ دن رات اپنے بابا کی یاد میں گریہ وزاری کیا کرتی تھیں، اور اسی شدید گریہ وزاری کے باعث ان کا انتقال ہوا تھا۔ اسی قبرستان کے اندر امام سجاد کے فرزند حضرت عبداللہ الباہر کا روزہ بھی موجود ہے۔ یہاں عاشقان امام عالی مقام زیارت سے مشرف ہونا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات جناب بی بی ام سلمہ اور جناب بی بی ام حبیبہ کے روزے بھی ہیں۔ اب ہم آپ کو اس مقام کی زیارت کروا رہے ہیں کہ جہاں کربلا کے 16 شہداء کے سر مبارک لائے گئے تھے۔ روایت ہے کہ یہ جس جگہ آپ کی نظر پڑ رہی ہے انہیں یہاں پر غسل دیا گیا تھا۔ اسی مقام پر آج بھی وہ کنواں اور پیالہ باقی ہے کہ جس کے پانی سے ان شہداء کے سروں کو دھویا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان سروں میں مولا غازی عباس علمدار کا سر بھی شامل تھا۔ ان سروں کو بعد از غسل اسی مقام پر دفن کیا گیا ہے۔ اسی جگہ پر 3 زندانوں میں سے ایک زندان بھی واقع ہے۔ اسی قبرستان کے ایک مقام پر بی بی پاک فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کا بھی روزہ موجود ہے۔ اب آپ جس مقام کی زیارت کر رہے ہیں یہ بی بی پاک جناب میمونہ بنت امام حسن، حمیدہ بنت مسلم بن عقیل اور اسمہ زوجہ جعفر طیار علیہ السلام کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاک بی بی کے صدقے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو ختم فرمائے۔ اب آپ جس روزے کی زیارت کر رہے ہیں یہ روزہ جناب حضرت عبداللہ بن جعفر صادق کی آخری آرام گاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور مؤذن حضرت جناب بلال حبشی کی قبر مبارک بھی شام کے اسی قبرستان میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو مشکلات اور سختیاں جھیلنے کے بعد بھی جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو چند لوگوں نے اذان دینے سے روکا تو صبح تک سورج ہی طلوع نہ ہوا، جس کے بعد نبی کریم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے جناب بلال حبشی کو اذان دینے کا حکم صادر فرمایا، جس کے بعد سورج طلوع ہوا۔ اب آپ بی بی پاک جناب فضہ کے روزے کی زیارت کر رہے ہیں، جو کہ حبش کی ملکہ تھیں، مگر اولاد رسول کے ساتھ اس قدر وفا کی کہ اس دنیا کے رہتے تک ان کا نام وفا کی ملکہ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اس ملکہ کو بھی غریبوں والے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جس طرح حضرت بلال حبشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لازوال وفا کی تھی، اسی طرح جناب فضہ علیہ السلام بھی خانوادہ رسول کی ایک ایسی کنیز تھیں کہ جنہوں نے آخری سانس تک نبی کریم کے خاندان کی خدمت کی اور مشکل ترین وقت میں حتیٰ کہ کربلا میں بھی
شامل رہیں۔ بی بی فضہ کو آج دنیا بھر میں ان کی وفاؤں کے صلے میں ملکہ حبش کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو یزید کا تخت دکھانے سے پہلے باب تمن دکھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ 1400 سال پرانا ہے۔ یہ روایت بیان کرتی ہے تقریباً 1400 سال پرانا دروازہ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ گیٹ اب تک نہ صرف صحیح سالم موجود ہے بلکہ اس کی حالت بھی زیادہ خراب نہیں ہوئی۔ دربار یزید تک ہم آپ کو وہی گلیاں دکھاتے چلتے ہیں کہ جس میں قافلہ حسینی کو چلایا گیا تھا، جن بازاروں میں حسینی لشکر پر ہونے والے ظلم کے بعد جشن منائے گئے تھے۔ یہ وہ تنگ و تاریک گلیاں ہیں، انہی گلیوں کی منزل یزید کا دربار قرار پائی تھی۔ ان گلیوں میں بہت سے گھر، کھڑکیاں، دیواریں ایسی بھی موجود ہیں کہ جو کہ واقعہ کربلا کے وقت تعمیر ہو چکی تھیں۔ اب آپ کو سفید اور کالی پٹیوں والی جو دیوار نظر آ رہی ہے، یہ دیوار یزید کے دربار کی ہے۔ اسی سڑک اور گلی پر ہی صلاح الدین ایوبی کی قبر موجود ہے۔ اسی ہی مقام پر چند قدموں کے فاصلے پر باب سعد بھی ہے، جو یزیدی لشکر کا ایک اہم ترین کمانڈر تھا اور واقعہ کربلا میں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے میں ملوث رہا۔ اب آپ دربار یزید کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک طویل صحن، اونچی اونچی دیواریں اور کمرے نظر آ رہے ہیں۔ اسی دربار کے اندرونی کمروں کہ جہاں دربار لگا کرتا تھا اور لوگ یزید کے حضور پیش ہوا کرتے تھے، اسی دربار کے احاطے میں ایک دیوار کے اندر موجود وہ سوراخ بھی ہے کہ جہاں شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس کے بالکل ہی ساتھ امام سجاد علیہ السلام کا محراب بھی ہے کہ جہاں قید کے دوران وہ عبادات بجا لایا کرتے تھے۔ قریبی امام حسین کی ابا و کبا کی زیارت گاہ بھی ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں، جو دربار یزید کے احاطے میں موجود ہے۔ اسی قبر سے تھوڑے سے فاصلے پر اس دروازے کو دیکھیں کہ جہاں سے پاک بیبیوں کو دربار میں داخل کیا گیا تھا۔ اور یہ جو آپ ایک کٹ گہرا سا دیکھ رہے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باؤنڈری دی گئی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا تھا۔ اور اسی کے سامنے یہ جو اونچا سا ایک آپ کو دربار نظر آ رہا ہے، یہاں پر یزید بیٹھا کرتا تھا تخت لگا کر، اور اسی کے نیچے یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے بیویوں کو اندر اس دربار میں داخل کیا گیا تھا۔ اور اسی کے قریب ہی وہ قید خانہ بھی موجود ہے کہ جہاں اولاد رسول کو قید میں رکھا گیا تھا۔ اب آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر بازار حمیدیہ یعنی بازار شام کے ہیں۔ یہ ایک وسیع و طویل گلیوں پر مشتمل بازار ہے جہاں آج سینکڑوں ہزاروں دکانیں موجود ہیں، مگر سانحہ کربلا کے وقت اس بازار کے تنگ ہونے کے باعث یہاں دکانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس بازار کے انہی گھروں کی چھتوں اور چوباروں اور کھڑکیوں سے یہ جو مناظر آپ چھتوں، چوباروں اور کھڑکیوں کے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے حسینی لشکر پر، ان پاک بیبیوں پر، ان بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے تمام رفقا پر پتھروں اور آگ سے ان کو ویلکم کیا گیا تھا۔ پتھروں اور آگ سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ ان پر آگ پھینکی گئی تھی، پتھر پھینکے گئے تھے جو پہ ان مسکین، یتیم اور بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کو اس وقت ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس بازار اور یزید کے دربار کے درمیان باب سعد ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب ہم آپ کو جناب بی بی رقیہ کے روزے کی زیارت کروا رہے ہیں، یعنی بی بی سکینہ کا دوسرا روزہ۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو بی بی سکینہ کا پہلا روزہ تھا اس میں پانی آ گیا تھا۔ ایک ایرانی عالم کے مطابق جب اس میں پانی آ گیا تھا تو ان کو ان کی قبر مبارک سے ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے اس جگہ منتقل کر دیا گیا تھا جس کا اب نام بی بی رقیہ بنت حسین رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم آپ کو مقام حابیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو زینویہ سے کئی کلومیٹر دور فاصلے پر موجود ہے۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے اولین اولادوں میں سے ایک تھے۔ جناب حابیل کی قبر بھی موجود ہے جس کی آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں۔ اس قبر کی کم از کم لمبائی 25 فٹ سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں انسانوں کی قد بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ جناب حابیل کے مزار کے احاطے میں ایک قدیم درخت بھی موجود ہے
جہاں وہ خواتین منتیں مانتی ہیں کہ جن کو اولاد نرینہ کی خواہش ہوتی ہے یا جن کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ روایت کے مطابق یہ درخت وہی درخت ہے جس پر بیٹھے کوے آپس میں لڑے اور ایک کوا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور پھر اس کے مد مقابل کوے نے اسی جگہ پر قابیل کو اپنی چونچ سے قبر کھود کر دکھائی۔ اب ہم آپ کو شام ہی کے ایک علاقے میں امام علی کے جلیل القدر دوست اور ساتھی جناب ہجر بن عدی کے روضے کی زیارت کروا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے حق کے ساتھ اس طرح کھڑے ہونے کا درس دیا کہ جس کے بعد حق والے حق سے کبھی نہیں مڑ سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سفر شام اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سفر شام اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے، تو اس کو آپ اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور امید کرتے ہیں کہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت تمام مومن و مسلمانوں کو زیارت بمشرف ہو۔ اللہ حافظ۔